جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رفیقان گرامی، جتنا وقت پرمیشن کا تھا ختم ہو چکا۔ اب میری تقریر بغیر پرمیشن کے ہو رہی ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ پڑی تو میرا قصور نہیں ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا۔ رفیقان ملت، اب میں بوڑھا ہو گیا اور میری عمر کے لوگ کھاٹ توڑتے ہیں، وہ میدان عمل میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری داڑھی، مونچھ اور سر کے بال دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ادھیڑ ہے۔ میرے طلباء کی داڑھی، مونچھ اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ کم طلباء ایسے ہیں جو کھچڑی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے بدن پر بھی جوانی کا تھوڑا سا نشان تو باقی رکھے۔ اور یہ اس سے بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے دین کی اشاعت اور اس کی تقویت میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ میں لاک ڈاؤن نہ ہونے کے زمانے میں، یعنی لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے دنیا کے مختلف گوشوں میں
گھومتا تھا اور دین متین اور مسلک اعلی حضرت کی اشاعت میں مصروف رہتا۔ 20 فروری سن 20 کو میں باہر کے سفر سے بمبئی پہنچا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا اور میں بھی ڈاؤن ہو گیا کہ سارے پروگرام مجھ کو چھوڑنے پڑے، نہ میں سفر کر سکتا تھا، نہ میں لوگوں کو بلا بلا کر کچھ بتاتا۔ البتہ 3-4 طلباء جو مفتی کا کورس پڑھتے تھے ان کو میں کہتا کہ چپکے سے آؤ اور مجھ سے درس لے لیا کرو۔ وہ درس میں دیتا رہا الحمدللہ، اور دنوں میں جتنا درس ہوتا تھا اس سے دوگنا کام ہو گیا۔ خیر، اب یہ جو کچھ بھی ہو، اس بڑھاپے میں جبکہ بوڑھے لوگ دروازے پہ بیٹھ کر ٹھائیں ٹھائیں کھانستے ہیں اور وہاں پر بلغم کا تبرک گراتے رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، بوڑھا ہو جانے پر بھی اس کو بلغم کی بیماری نہ ہوگی۔ الحمدللہ، یہ رب العالمین کا کرم خاص۔ اب تھوڑی سی بات مجھ سے امام اعظم کی سن لیں چند جملوں میں۔ خلیفہ منصور نے امام اعظم سے پوچھا، آپ کے فقہ کی اساس کس چیز پر، یعنی بنیادیں کس بات پر ہیں؟ فرمایا خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کے اوپر میری فقہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ نے تو بہت مضبوط پیلر پکڑا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد پورے صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ان کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں، رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ تمام کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے۔ یہ نہیں کہ میری پسند کے مطابق وہ بتائے تب پسند کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود کا مزاج ایمانی یہی ہے کہ وہ چیز پسند کرے گا جو رسول پاک کو ناپسند نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زیادہ تر آپ کا ڈیپینڈ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ عمرے یا حج کے لیے تشریف لے گئے
مقام ابراہیم پر آپ نے نماز پڑھی اور نماز کا سلام پھیرا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے امام عبد الرحمن اوزاعی. وہ بولے کہ آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے. تو فرماتے ہیں لم یصح فی ھذا حدیث، اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث مجھے نہ ملی. تو فرماتے ہیں کیوں نہیں ملی؟ حدثنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا رکع و اذا رفع عن الرکوع. رضائے مصطفیٰ کانفرنس بنام جشن امام اعظم و جشن شب برات. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور. پھر مجھے امام ابن شہاب زہری نے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت سالم ابن عبداللہ سے سنا. سالم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب اپنا ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اٹھتے تب اپنا ہاتھ اٹھاتے. تو امام اعظم فرماتے ہیں حدثنی حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمۃ و عبد الرحمن ابن الاسود عن ابن مسعود قال لا يرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ الا عند تکبیرۃ الافتتاح ثم لا یعود. عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حماد نے یہ حدیث سنائی. حماد ابن ابی سلیمان حضرت امام اعظم کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں مجھے امام ابراہیم نقعی نے یہ حدیث سنائی. انہوں نے حضرت علقمہ ابن قیس نخعی سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے مجھ کو حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا ہاتھ نہ اٹھاتے مگر تکبیر تحریمہ کے وقت، ثم لا یعود، اس کے بعد پھر نہیں اٹھاتے تھے. اب دونوں حدیثیں ٹکرا گئیں. امام اوزاعی کہتے ہیں جواب میں احدثک عن ابن شہاب عن سالم عن عبداللہ، یعنی میں 3 واسطے والی حدیث سناتا ہوں کہ امام زہری نے مجھ کو سنائی، زہری نے حضرت سالم سے سنی، سالم نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے سنی. 3 واسطے بیچ میں، میرے اور رسول پاک کے بیچ میں 3 واسطے. پہلا واسطہ ابن شہاب زہری، دوسرا واسطہ ان کے استاد سالم ابن عبداللہ، تیسرا واسطہ ان کے استاد یعنی سالم ابن عبداللہ کے والد استاد ابن عمر کے بیٹے
حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حدیث سنائی 3 واسطے، اور آپ مجھ کو حدیث سنا رہے ہیں. حماد عن ابراہیم عن القمہ عن ابن مسعود، 4 واسطے 4 واسطے. تو میری حدیث زیادہ قوی ہوئی. امام اعظم فرماتے ہیں آپ کی حدیث میں امام زہری کا نام ہے. حماد الحمدللہ امام زہری سے بڑے فقیہ ہیں. پھر دوسرا نام سالم ابن عبداللہ کا ہے. الحمدللہ امام ابراہیم نخعی ان سے برتر ہیں. اور تیسرا نام عبداللہ ابن عمر کا ہے. بے شک عبداللہ ابن عمر کا مرتبہ صحابیت کی وجہ سے بہت بلند ہے، مگر تفقہ میں القمہ برتر ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ فسکت الاوزاعی ولم یدر ما یقول. یہ بات سن کر امام اوزاعی چپ ہو گئے، کچھ بولا نہیں، بولے نہیں. بس یہ مناظرہ تھا 2 اماموں کے بیچ میں. اب ایک امام کے جواب کی کوئی دلیل امام اوزاعی کے پاس نہ ملی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ امام کون ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے پیروکار امام اعظم ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم شریف نے روایت ہے. یوں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو. بار بار ہاتھ اٹھانا پرسکون کام ہے یا نہ اٹھانا پرسکون ہے؟ ہاں، اسکنوا فی الصلاۃ. بہرحال اب جو دیانتدار ائمہ تھے وہ رہے نہیں. اس لیے اگر غیر مقلدین کچھ اپنی پھوں پھوں ماریں تو میدان خالی ہے، پکارو. ہاں، مگر سن لو کہ امام اعظم نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کی قطار کھڑی کر دی. اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو بجردیہا کا مناظرہ دیکھ لینا. سمجھ میں آئی بات؟ چلو، امام اعظم سبحان اللہ کتنے بڑے امام ہیں. خلیفہ منصور نے کہا میں آپ کو قاضی بناتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو قاضی بنایا گیا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اس لیے میں قاضی نہیں بنوں گا. تو اس نے کہا میں قاضی بنا کے رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں قاضی بن ہی نہیں سکتا. اس نے کہا خدا کی قسم میں قاضی بناؤں گا. تو اس نے کہا اب امام اعظم بولے خدا کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. اس نے کہا تم اب ابو حنیفہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیجئے. امام اعظم نے فرمایا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے پاس بہت مال ہے، کفارہ آپ دے دیں. مجھے تو دینے کے لیے میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جتنا مال آپ کے پاس ہے، آپ کے لیے کفارہ دینا بہت آسان ہے. اب اس نے کہا میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا. فرمایا جیل میں ڈالو، قتل کرو جو چاہو.
کرو، میں قاضی نہیں بنوں گا. جیل میں ڈال دیا. جیل میں پڑھنے کے بعد امام اعظم کے چاہنے والے اتنے پڑھنے لگے کہ جیل خانے میں لائن لگی رہتی ہے امام اعظم سے ملاقات کرنے والوں. سمجھ آیا؟ اس لیے امام اعظم کو خلیفہ منصور نے زہر دلوایا. اس زمانے کی ایک بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے جلیل الشان شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضاة فی الشرق والغرب، اول قاضی القضاة، سب سے پہلے اگر کوئی قاضی القضاة زمانہ اسلام میں ہوا تو وہ کون ہے؟ امام ابو یوسف ہے. سمجھ گیا؟ تو یہ ان کو امام اعظم نے کہا کہ میری مجلس سنبھالو، میں تو جیل خانے میں آ گیا، تم سنبھالو، لوگوں کے فتوے کا جواب دیا کرو، لوگوں کے فیصلے کیا کرو. کرنے لگے. ایک روز ایک آدمی آیا، حضور ایک مسئلہ ہے. کیا ہے مسئلہ؟ میں نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا. دھوبی آیا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کا کپڑا جو دھونے میں لے گیا تھا وہ چوری ہو گیا، میں آپ کو واپس نہیں دے سکتا، البتہ آپ میری مزدوری دیں کپڑا دھونے کی، مزدوری دیں. اور یہی صورت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غلط طریقے پر ہے. دھوبی کے پاس کپڑا دو یا دردی کو سلائی کے لیے کپڑا دو یا رنگریز کو کپڑا رنگنے کے لیے دو، اگر وہ چوری ہو جائے، آگ لگ گئی، جل جائے اور اس میں اس دھوبی کا، دردی کا، رنگریز کا ہاتھ نہ ہو بلکہ اس نے پوری حفاظت کی، تب ایسی صورت میں اس پر کوئی تاوان نہیں. لیکن اگر آگ بجھانے پر وہ قادر تھا اور نہیں بجھائی تب حفاظت کرنے میں اس نے کسر چھوڑی، اس وجہ سے تاوان دینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اس زمانے میں جو لوگ دردیوں سے کہتے ہیں میرا کپڑا اتنے کا تھا، لا اتنا روپیہ دے، یہ سب غلط ہے. اسلام میں اس کی کہیں اجازت نہیں. اسی طرح دھوبی وغیرہ کا. مگر اب امام ابو یوسف نے کہا کہ اس کو مزدوری مت دو. کہا آپ کا جواب غلط ہے، اخطا تھا، جواب میں خطا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا غلط جواب ہے، مزدوری دے دو. کہا اخطا تھا، یہ جواب بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ تب وہ ہنستا ہوا چلا گیا، کوئی جواب اس نے نہیں دیا. جب اپنی مجلس علم و حکمت سے آپ فارغ ہوئے تو سیدھے جیل خانے میں پہنچے امام اعظم کے پاس. امام اعظم دیکھتے ہی فرماتے ہیں اچھا تم اس وقت آئے، شاید دھوبی والا مسئلہ تمہیں لایا ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا حضور ایسے ایسے مسئلہ ہے. تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے پہلے یہ جواب دیا کہ اس کو مزدوری مت دو. کہ اخطا تھا، غلط جواب ہے. حضور اسی وجہ سے پھر میں نے رائے بدل دی کہ اس کی مزدوری دی جائے. فرماتے اخطا تھا،
یہ بھی غلط. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے سرکار کیا ہے؟ فرماتے اگر کپڑا دھونے کے بعد چوری ہوا تو مزدوری ملے گی، اور بے دھوئے چوری ہو گیا تو کس بات کی مزدوری لے گا وہ؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ان باتوں کی طرف نظر ہر ایک کی نہیں جاتی. جو علم کا بحر بے قرار ہو وہیں پر یہ سب جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اس زمانے کے بہت بڑے قاضی تھے، قاضی ابن ابی لیلہ. کوفے کے علماء میں بڑی عزت تھی ان کی، اور حکومت کے طرف سے وہ قاضی تھے، جسٹس. ان کے پاس مسائل آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مسئلہ آ گیا یہ کہ آپ نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے، راستے میں ایک مرد اپنے پڑوس کی عورت سے لڑائی کر رہا تھا. وہ عورت بھی بڑی حرافہ تھی، بہت چرب زبان. اسی بیچ میں اس نے کہا دیا اے حرامی، حرام کے نطفے کے، یہ کہہ دیا. تو قاضی ابن ابی لیلہ نے دیکھا کہ میرے سامنے اس نے یہ کہہ دیا. اپنی سیکورٹی والے سپاہیوں سے کہا اس عورت کو گرفتار کرو، میرے ساتھ اس کو مسجد لے چلو. مسجد لے گئے. انہوں نے کہا کہ اس عورت کو کھڑے کر کے 80 درے لگاؤ. 80 درے لگائے، پھر اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ قرآن حکیم میں ہے جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو جب کہا حرام زادہ تو ماں باپ پر زنا کی تہمت تو ہو گئی ماں کے اوپر. اس وجہ سے 80 کوڑے لگا دیے گئے. قرآن نے فرمایا وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ یا فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. ان کو 80 کوڑے لگاؤ. تو لگا دیے. امام اعظم کو کسی نے خبر پہنچائی تو امام اعظم فرماتے ہیں اس فیصلے میں قاضی ابن ابی لیلہ سے ڈھیروں غلطیاں ہو گئی. نمبر 1، اس عورت کو انہوں نے کیوں گرفتار کیا؟ کیوں گرفتار کیا؟ وہ جو بولی تھی اس کا مقدمہ اس مرد نے قاضی صاحب کے پاس پیش کیا. جب اس نے دعویٰ نہیں کیا تو آپ نے گرفتار کیوں کیا؟ نمبر 1. 2 نمبر، گرفتار کر لیا تو اس سے کیوں نہیں گواہ مانگے؟ گواہ بھی نہیں مانگے کہ 4 گواہ لا کہ اس کی ماں سے بدکاری ہوئی. نمبر 3، مسجد میں سزا دینے کا حق شرعاً کسی کو نہیں. کیوں مسجد میں سزا دی؟ نمبر 4، عورت کو جب سزا دی جائے گی تو بیٹھا کے کوڑے لگائے جائیں گے. انہوں نے کھڑے کے ہو کر کے کیوں کوڑے لگائے؟ نمبر 5، یہ کہ لگاتار 80 کوڑے لگائے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ 10 کوڑے مارو، اس کے بعد اس کو سستانے
اور پانی پینے کا موقع دو، پھر اس کے بعد 10 لگاؤ۔ انہوں نے لگاتار لگوا دیے۔ یہ اتنی غلطیاں ہیں۔ اب قاضی صاحب کو خبر مل گئی کہ امام ابو حنیفہ نے ان کے ایک مسئلے پر 5 عقدہ کشائی کر دی۔ اتنی غلطیاں۔ تو وہ قاضی صاحب چلے گئے خلیفہ منصور کے پاس کہ ابو حنیفہ مجھ کو فیصلہ کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس لیے ان کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے۔ منصور نے روک دیا۔ ان کی بیٹی اس زمانے میں ایک روز پوچھتی ہیں، ابا جان آج میں نے روزہ رکھا تھا، دانت سے کچھ خون نکل آیا، وہ حلق کے نیچے چلا گیا، میرا روزہ بچا کہ ٹوٹا؟ فرمایا مسئلہ اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو۔ حماد ابن ابی سلیمان آپ کے استاد تھے، برکت کے لیے اپنے بیٹے کا بھی نام آپ نے حماد رکھا۔ سمجھ آئی بات؟ اپنے بھائی حماد ابن نعمان سے مسئلہ پوچھ لو، میرے اوپر خلیفہ کی طرف سے فتویٰ دینے کی پابندی۔ سبحان اللہ! وہاں پر گھر میں خلیفہ یا اس کا کوئی سپاہی موجود تھا؟ کچھ نہیں، مگر احکام خلافت کی پیروی کرنے میں امام اعظم کتنی احتیاط برتتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیعوا الامیر ولو کان عبدا حبشیا مجدعا، تم اپنے امیر کی فرما برداری کرو اگرچہ وہ غلام ہو، حبشی ہو، اور وہ ایسا ہو جس کی ناک کان کٹے ہو، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ اس لیے یہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب چلیے امام اعظم کے بارے میں کتنی باتیں ہیں۔ حرمین طیبین کے علماء نے فرمایا اعلی حضرت کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد کہ اگر ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ ہوتے یا لو ادرکہ ابو حنیفہ ان احمد رضا کو پا جاتے لادخلہ فی اصحابہ، اپنے خاص شاگردوں کی صف میں بٹھاتے۔ اتنی شان۔ اعلی حضرت کے زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کی بالکل اس وقت جب ابھی مونچھ اور داڑھی بھی نہ نکلی تھی، البتہ بلوغ میں آ گئے تھے۔ 13 سال کئے مہینے کئے دن پر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر نماز فرض ہوئی، اور اسی روز سے میں نے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ والد ماجد نے میرے لیے الگ کمرے میں مسند لگوا دی۔ رامپور سے ایک صاحب فتویٰ لے کر آئے وراثت کا، اور اس میں ایک بڑا لمبا فتویٰ لکھا ہوا تھا جس پر 80 علماء کی تصدیق تھی، اور وہاں کے سب سے بڑے مفتی اور اس زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا
مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری علی رحمہ، وہ ان کا بھی تصدیق میں دستخط تھا۔ اب وہ فتویٰ اعلی حضرت کے والد ماجد کی خدمت میں لے کر رامپور سے کوئی آیا، وراثت کا فتویٰ تھا۔ ان کے والد صاحب نے فتویٰ یوں دیکھا، دیکھ کے فرمایا لے جاؤ، یہ صاحب کے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے لکھوا لو، مجھے ابھی فرصت نہیں ہے، کام بہت سے فتوے لکھنے ہیں، وہاں ان سے لکھوا لو۔ وہ آئے، جھانک کر کے دیکھا، واپس گئے۔ حضور یہ لیجئے کہ میں نے کہا کہ بغل کے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دو۔ حضور وہاں پر کوئی مفتی نہیں ہے، ایک صاحبزادے مسند لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا وہی مفتی ہیں، دو تو دیا۔ سیدنا اعلی حضرت نے سوال پڑھا، پھر اس کے بعد جو علماء رامپور کا جواب تھا وہ جواب پڑھا۔ جواب پڑھنے کے بعد آپ نے قلم اٹھایا، اپنا جواب لکھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ وہ جواب اوپر والا صحیح نہیں ہے، اصل صحیح جواب یہ ہے، اور اس کو آپ نے اپنی دلیلوں سے ثابت کر کے اور لکھ کر دستخط کر دیا اور کہا لے جاؤ وہ بڑے مفتی صاحب کی خدمت میں، یعنی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت کے جو والد والد، وہاں لے جاؤ۔ انہوں نے از اول تا آخر سوال جواب، پھر جواب الجواب اعلی حضرت کا سب پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اعلی حضرت کے جواب کے نیچے دستخط کر دیا۔ وہ لے کر گیا نواب رامپور کے یہاں، وہ پیش کیا اپنے مقدمے میں۔ نواب رامپور نے اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد حضرت العلام مفتی ارشاد حسین صاحب علی رحمت و رضوان کو طلب کیا۔ فرمایا، نواب نے کہا نواب صاحب 80 علماء کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وراثت نہیں پائے گا جس کے بارے میں سوال ہے، مگر 2 مولانا کا فتویٰ ہے کہ پائے گا، تو اب ایسے میں فیصلہ کس فتوے پر کروں؟ پہلے والے فتوے پر آپ کا بھی دستخط ہے اور اس پر آپ کا دستخط نہیں، تو پھر دیکھ لیجئے میں فیصلہ کس فتوے سے کر کے کس کو وراثت دلاؤں۔ نواب اس زمانے میں انگریزوں کا زمانہ تھا، نوابوں کو جسٹس کا مرتبہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان سے بلا کے پوچھا۔ مولانا ارشاد احمد صاحب، ارشاد حسین صاحب علی رحمہ نے فرمایا مجھے دیجئے میں پڑھوں۔ پورا پڑھ ڈالا۔ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ 2 مولانا کا جو فتویٰ ہے یہی صحیح ہے۔ 80 علماء کا یہ غلط ہو گیا۔ نواب نے کہا 80 علماء غلط اور 2 صحیح؟ کہ ہاں، میں جلدی میں تھا، میں نے دستخط کر دیا۔ میرا دستخط دیکھنے کے بعد مولانا لوگ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، بس سب لوگ میرے اوپر اعتماد کر کے
ان لوگوں نے دستخط کر دیا یہ 80 نہیں ہے، یہ اکیلے میں ہوں، ہاں یہ اکیلے میں ہوں۔ تو اب نواب صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسے ہیں۔ رضائے مصطفیٰ کانفرنس بنام جشن امام اعظم و جشن شب برات۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔ ایک مرتبہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کے گھر رامپور گئے۔ ابھی اس وقت داڑھی اڑی نکلی نہیں تھی۔ معلوم ہو گیا نواب قلب علی خان کو کہ وہ آئے ہیں یہاں، تو ان کے خالہ کے گھر میں کہا کہ وہ بریلی کے کوئی مفتی آپ کے یہاں آئے ہیں؟ کہ ہاں ہمارے بھانجے آئے، ذرا ان کو لے کر ہمارے پاس آئیے، ہم ان کی زیارت کریں۔ زیارت کر کے وہ دنگ ہو گیا، حیران کہ یہ کون سا علم اس بچے کے پاس ہے کہ مجھے بجائے ہندوستان بھر کے سب سے بڑے مفتی اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے فتوے کو صحیح بتا رہے ہیں۔ مگر ایک بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں، اب یہ زمانہ آ گیا کہ مفتی اپنے فتوے کو غلط نہیں مانے گا، اعلی حضرت کے فتوے کو غلط مانے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور وہ زمانہ تھا کہ سب سے بڑا مفتی وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا اور اعلی حضرت کو غلط نہ کہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بھائیوں یاد رکھو، جب تک آپ ایک بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں، اب یہ زمانہ آ گیا کہ مفتی اپنے فتوے کو غلط نہیں مانے گا، اعلی حضرت کے فتوے کو غلط مانے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور وہ زمانہ تھا کہ سب سے بڑا مفتی وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا اور اعلی حضرت کو غلط نہ کہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بھائیوں یاد رکھو، جب تک آپ اپنے کو بریلوی کہو گے تو اعلی حضرت کا عشق سینے میں بسا ہوا۔ سنیت نام ہے بریلویت کا۔ زمانہ بدلتا ہے تو حالات بدلتے ہیں۔ ہندوستان میں اہل سنت و جماعت بریلی ہی کے نام سے پہچانے جاتے، سمجھ گیا آپ؟ مگر کچھ سنی لوگوں کی سنیت اتنی ٹیڑھی ہو گئی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بریلویوں کو 5واں امام لا کے کھڑا کر دیا، اعلی حضرت پر اعتراض کر 5واں امام۔ مجھے خبر ملی، میں نے ایک جلسے میں ان کو مخاطب کر کے کہا 5ویں امام نہیں اعلی حضرت، سنو، تمہاری نظر میں دنیا میں صرف 4 ہی امام ہیں۔ امام حسن کو کیا کہتے ہو؟ امام حسین کو کیا کہتے ہو؟ امام زین العابدین کو کیا کہتے ہو؟ امام باقر کو کیا کہتے ہو؟ امام جعفر کو کیا کہتے ہو؟ اور امام موسیٰ کاظم کو کیا کہتے ہو؟ اور موسیٰ علی رضا کو کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ سب ابھی چھوڑو، اور یہ دیکھو، یہ امام زہری ہیں، یہ امام اوزاعی ہیں،
یہ امام سفیان ثوری ہیں، یہ امام سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ امام بخاری کے استاد امام حمیدی ہیں۔ یہ دیکھو اماموں کی ایک قطار ہے۔ یہ تو امام اعظم کے زمانے میں امام اوزاعی تھے، امام مالک تھے، امام سفیان ابن عیینہ تھے، امام حمیدی تو امام اعظم کے بعد کے ہیں، اور امام سفیان ثوری ہیں، یہ امام اعظم کے زمانے کے ہیں۔ تو یہ سب امام اعظم کے زمانے کے۔ پھر آگے چلو، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، امام داؤد طائی، ایسے ایسے یہ بزرگ لوگ ہیں جو سیدنا امام اعظم کی کا جو بزم سیمینار کی روزانہ منعقد ہوتی تھی، ان میں یہ 100 حضرت امام تھے جو بیٹھا کرتے اور امام اعظم کے مسائل کے استنباط میں وہ حصہ لیتے۔ یہ لوگ ہیں 100 امام۔ پھر آگے بڑھو، کتنے امام ہیں؟ امام غزالی کا نام سنا؟ امام نووی کا نام سنا؟ امام شاہرانی کا نام سنا؟ امام راضی کا نام سنا؟ اس طرح اب تو بوڑھا ہو گیا میں، ذرا جوان ہوتا تو کم سے کم 100 نام تو ابھی بول دیتا۔ کھٹ کھٹا کھٹ، یادداشت کچھ کمزور ہو گئی ہے، مگر یہ آپ ذرا سوچو کہ یہ سب امام ہیں، اتنے امام آئے اور تمہارا ہوش کہاں تھا؟ ایک امام احمد رضا آ گئے تو تمہارے پیٹ میں مڑور ہونے لگا۔ سنو، امام احمد رضا وہ امام ہیں کہ حرمین کے علماء کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پا جاتے تو اپنے شاگردوں میں بٹھاتے۔ یہ اور امام ابو حنیفہ وہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں سارے فقہا ابو حنیفہ کی اولاد ہیں فقہ کے معاملے میں، ان کی پرورش سے ہوئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس وقت تک مجھے فقہ نہ آئی جب تک کہ میری ماں نے امام محمد سے شادی نہ کی۔ یہ سیدنا امام محمد ابن حسن شیبانی ہیں جو کہ محرر مذہب نعمانی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ فرماتے مجھے فقہ نہ آئی جب تک کہ میں امام محمد کی بارگاہ میں بیٹھنے نہ لگا۔ ان کی بارگاہ سے فقہ آئی، اور امام محمد کو کہاں سے ملی؟ امام اعظم سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آج لوگوں کو بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اعلی حضرت پر اور ان کے فتووں پر تھوڑا سا اعتراض کر کے اپنی موج کھڑی کرو۔ ایک مولانا کہنے لگے اجی نام پیدا کرنا ہو تو کوئی بڑا گناہ کرو، جاؤ مسجد کے دروازے پہ علل اعلان پاخانہ کر دو۔ لوگ کہیں گے ارے فلانواں کا کام ہے، فلانواں مشہور ہو گیا۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فتوے ہم بھی دینا جانتے ہیں
اور فتووں پر تنقید کرنا بھی ہم خوب جانتے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلی حضرت کے فتوے کے خلاف جو بھی فتویٰ دے وہ مٹ جائے گا، 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور وہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کچھ شاگرد لوگ یا ان شاگردوں کے شاگرد لوگ یہ بہت آگے آ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے ان لوگوں سے کہا سنو، میں تم لوگوں کو اپنے شاگردی کے دفتر سے باہر کر چکا ہوں۔ ہاں، اعلی حضرت کے فیض و برکات ہیں جو میرے بہت شاگرد ہوئے، مگر تمہارے جیسے شاگردوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ میرے لیے ایک شاگرد جو اعلی حضرت کا سچا غلام ہو بس وہی کافی، وہی کافی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، الحمدللہ میرے شاگرد بہت ہیں اور ایک سے ایک ہیں، مگر ان میں جن لوگوں کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے ان شاگردوں کو کیڑے کے حوالے کر دیا۔ ہاں، اور جو لوگ اعلی حضرت کی غلامی میں دبے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سردار ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ سرکار مفتی اعظم حضور صدر الشریعہ، یہ دونوں کون ہیں؟ صدر الشریعہ اعلی حضرت فرماتے ہیں فقہ جس چیز کا نام ہے یہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ یہ مولوی امجد علی وہی ہیں جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی۔ فرماتے ہیں یہاں کے موجودین میں، یعنی میرے پاس جتنے مفتی لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ فقہ کی شان اونچی ہے تو کون ہے؟ ہاں، ایک بات صدر الشریعہ علی رحمہ نے لکھا، یہ لکھوایا مفتی عبد المنان صاحب لکھتے تھے۔ آپ بولے کہ ایک روز اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک قالین بچھوایا، اس پر 2 مسندیں رکھوائیں اور دونوں مسندوں کے سامنے ایک ایک ڈیسک رکھا اور ایک ایک قلمدان، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مسند پر بٹھایا اور ایک ہاتھ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب یعنی اعلی حضرت کے صاحبزادہ صغیر، ان کا ہاتھ پکڑ کے مسند پہ بٹھایا۔ فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں۔ آپ دونوں کے فیصلوں کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ ایک صدر الشریعہ، ایک سرکار مفتی اعظم، سینکڑوں تربیت یافتہ اعلی حضرت کے موجود ہیں، ان میں سے منتخب کتنوں کو کیا؟ 2 کو۔
ان دونوں ہی نے فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اقتداء صلاۃ درست نہیں، نماز درست نہیں اس کی آواز پر۔ تو اب اس کی تحقیق کرو تو پتہ چل جائے۔ امام اعظم نے فرمایا ہر وہ آواز جو امام کی آواز کی غیر ہو، چاہے آدمی باہر کھڑا ہو کر کے کہے کہ لوگوں امام صاحب رکوع میں گئے تم بھی جاؤ، اور چلے گئے لوگ، تو فرماتے ہیں نماز فاسد ہو گئی، باہر کی اقتدا کی، امام کی اقتدا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگوں امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ آواز سن کر جتنے لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا نماز ان کی ختم۔ مکبر امام کی آواز سن کر تکبیر کہتا ہے، اس لیے وہ امام کے حکم میں ہے، وہ اس کی تکبیر سن کر آپ رکوع سجدہ کریں تو صحیح ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے یہ امام اعظم کی فقہ ہے۔ اب آئیے لاؤڈ اسپیکر، یہ مائک ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی ایمپلیفائر رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کرو اس مائک کے اندر کوئی میگنیٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کی بھی تحقیق کر لو۔ لکھتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں مائک اور ایمپلیفائر کی بات کے بحث میں لکھا ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو میگنیٹ جو مائک میں ہوتا ہے وہ فوراً آواز کو الیکٹرک بنا دیتا۔ اب آواز نہیں رہی، کیا چیز ہو گئی؟ الیکٹرک کی لہر، وہی لہر وہ تار سے جاتی۔ ذرا تار منہ میں لگا کر کے بولو، دوسرا کسی کے کان میں ڈالو، جائے گی آواز؟ ہاں، تو یہ تار سے ایمپلیفائر میں پہنچتی، پھر ایمپلیفائر اس آواز کو وہ ریفائن کرتا ہے، اس میں ریفائن کرتا ہے یعنی آواز اصلی بناتا ہے، ایک نئی آواز جو امام کی بھرات یہ وہ سب اس میں چھٹائی کٹائی کر کے ایک آواز نئی بناتا ہے، وہ بھی الیکٹرک کی رو میں چلتی ہے، اور ہارن کے پیچھے ایک یونٹ ہوتا ہے، یونٹ میں ایک میگنیٹ ہوتا ہے، وہ اس الیکٹرک کو آواز بناتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب امام صاحب کی آواز کا کتنی مرتبہ کیا کیا وہ سبزی سالن بنتا گیا۔ اب ذرا سوچو کہ وہ ان کی آواز رہی یا وہ سب کارستانی ہوئی باہر کی۔ اس لیے اب یہ آواز بالکل اس آواز کی طرح ہے کہ گنبد میں آدمی ہو کرے تو ادھر سے آواز آتی ہے ہو کی، اگر گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر تم کہو ہٹ تیری کے تو ادھر سے وہ بھی کہے ہٹ تیری۔ تو یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ غنیہ حلیہ وغیرہ میں یہ پڑھ لیں کہ بعض گشت امام کی آواز اگر بعض گشت سے آئے تو صحیح نہیں، اس لیے
اگر کوئی ایسی جگہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کی بات گشت آئی اور کسی نے سنی تو آیت سجدہ پر سجدہ واجب نہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم میرے والد ماجد سرکار صدر الشریعہ جو پورے ہندوستان میں قاضی اسلام ہیں، اور ان کو قاضی کس نے بنایا؟ اعلی حضرت نے، خود سے نہیں بنایا. مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں یہ کر رہا ہوں. اس لیے ان دونوں کے فتووں پر اعتماد لازم اور ضروری ہے. میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بعد بہت بڑے بڑے عالم اور مفتیوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے مفتی تھے، مگر ایک فتوے میں اعلی حضرت وہ مفتی اعظم کی مخالفت کی، مٹ گئے. صدر الشریعہ کے خلاف گئے، مٹ گئے. یہ ہو گیا. میں نے خود دیکھا. میں ان بزرگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر اتنا میں کہوں گا وہ بڑے مفتی تھے، اور ٹٹپجیا لوگ اب ان سے بھی بڑے ہو گئے. اللہ تعالی خیر فرمائے. الحمدللہ. اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے نئے مسئلے پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ ان نئے مسئلوں کا بریلی کی سیمینار میں ہم لوگوں نے مل جل کر حل تلاش کیا. اعلی حضرت کے فرمان کے مطابق اس کے حل تلاش کیے، اور پہلے بھی ہم نے فتویٰ دیا، اور اپنے فتوے میں ہم نے یہ بتایا کہ اس کے خلاف جو بات ادھر ادھر گشت کر رہی ہے اس سے آپ لوگ پرہیز رکھیں. تو وہ اس پر لوگوں نے عمل نہیں کیا کہ یہ علامہ محدث کبیر نے اس سے منع کر دیا، عمل نہیں کیا اس پر. البتہ انہوں نے 16 صفحے پر میری بات کا جواب لکھا. میں نے مفتی اختر حسین صاحب کو بتایا کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے یہ خامیاں ہیں، آپ جواب الجواب لکھ دیجئے. میرے ہاتھ کانپتے ہیں ورنہ میں ہی لکھتا. تو انہوں نے جواب الجواب لکھ دیا، ایک دم دنداں شکن. جو اعلی حضرت سے محبت اور وابستگی اور وارفتگی رکھتا ہے وہ شخص نیا بھی ہو تو پرانوں پر غالب ہے، کمزور بھی ہو تو طاقتور. اس لیے آپ تمام حضرات کو میں وصیت کرتا ہوں، پتہ نہیں آگے میں آپ لوگوں سے ملاقات کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، مگر میں نے آپ حضرات سے اس وقت ایک یہ وصیت، نصیحت نہیں وصیت یہ کہہ دی کہ آپ حضرات مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اعلی حضرت سے سچی محبت رکھیں، مرید اور شاگرد کسی کے بھی ہوں، مگر عقیدت اعلی حضرت سے رکھو، محبت ان سے رکھو. صحیح فتوے جو بریلی کے ہیں ان پر عمل کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے گا، کرم فرمائے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
ونور عرشه وقاتم رزقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آگے کیا پروگرام ہے چلائیے. عورتیں بھی داخلی سلسلہ ہو رہی ہیں، اور جو لوگ کسی سے مرید نہیں ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور جو ہو چکے ہیں وہ بھی برکت کے لیے ہو جائیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس کو وہ رسی یا رومال نہ ملے، وہ جس کے ہاتھ میں رسی دیکھے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ بھی شامل ہو جائے گا حلقہ میں. ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ لوگ داخل سلسلہ قادریہ ہو جائیں. یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو. ارے بھائی تشریف رکھیں. سلسلے کا کام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سرکار کی دعا ہو جائے گی. بہت بڑی نعمت ہے یہ. ارے بابا یہ سب پہلے کر کے رکھنا چاہیے تھا. کیا بتائیں، مینجمنٹ بہت کمزور ہے. عورتوں کے پاس رسی پہنچا دی جائے. لو سب وہیں رکھ لیے. ارے کسی کے گردن پر مت لگا دینا. ارے یہ تو آ گئی ہے یہاں تک. ارے اس میں رسی میں باندھنا، اس میں باندھو. اس میں وہاں ادھر چھوڑ دیں. رضائے مصطفیٰ کانفرنس بنام جشن امام اعظم و جشن شب برات. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور. اللهم ابلغ ثواب مقصودنا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پڑھیے جیسے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر. عورتیں کہیں میں ایمان لائی اللہ پر. عورتیں کہیں میں ایمان لائی اللہ پر. اور سب کہیں اور اس کے فرشتوں پر. اس کے فرشتوں پر. اور اس کے تمام رسولوں پر. تمام رسولوں پر. اور اس کی تمام کتابوں پر. اور قیامت کے دن پر. اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دلے مارا دلے مارا کن مستقیم
بحق ایاک نعبد وإیاک نستعین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں عہد کرتی ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گی. نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی. گناہوں سے بچتا رہوں گا. عورتیں کہیں بچتی رہوں گی. خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کے میل جول سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. عورتیں ایک لفظ صرف عورتیں کہیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچتی رہوں گی. سب کہیے یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا اور مجھے گناہوں سے بچا. میں مرید ہوا. عورتیں کہیں میں مرید ہوئی. سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ اور امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دستے پاک میں دیا. الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. اب دعا کرو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر. اللہم اشرنی واشر ہؤلاء من الرجال والنساء فی زمرۃ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحت لواء حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وارزق هؤلاء شفاعة حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین وادخلنا الجنة من غیر توبیق ولا عتاب وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا کا چاند اس میں افروز ساتھ پیدا ہو سکے
غوث اعظم امام التقى والرقى غوث اعظم امام التقى والرقى غوث اعظم امام التقى والرقى جلوہ شان قدرت سلام کاش بخشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت قدسی تیرا رضا مجھ سے خدمت قدسی جان رحمت پلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پلا تو سلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی علی نبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس محفل مقدس کو قبول فرما اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنا. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے میں تمام حاضرین کے چھوٹے بڑے گناہ درگزر فرما اور سب کو مسلک اعلی حضرت کا پابند بنا دے. یا اللہ بد مذہبوں کے شر و فساد سے بچا اور ان کی دسیسہ کاریوں سے بچا، ان کے اغوا سے مسلمانوں کو بچا. یا اللہ ہم اہل سنت کے تمام بیماروں کو تو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں محمد عامر نام کا کوئی بچہ، عامر کے لیے دعا فرما دیجیے. عامر کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے. میں نے کیا کہا؟ جی بول تو رہے ہیں بار بار آپ. محمد عامر کی بائی پاس سرجری ہوئی. خدا مندہ اپنے کرم سے اس کو شفا کلی عاجل عطا فرما. اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے احباب پریشان ہیں، بیماریوں میں اور سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں، خدا بندہ ان کو شفا دے دے، کرم فرما. یا اللہ مسلمانوں کے رزق حلال میں وسعت و برکت پیدا فرما، ان کے جائز کاروبار کو ترقی دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاسم رزقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سرکار کو آپ حضرات جانے دیں، زیارت کر لی، یہ بہت بڑی بات. آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور.